سورہ شعراء آیت 174 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا بے شک فی ذالک اس میں لآیۃ البتہ یا ضرور ایک نشانی ہے۔ دیکھیں ان آیتوں میں پھر ایک آیت ہے یہ بات، اور یہ جو آیت ہے اسی علمی الفاظ کے ساتھ ہر ایک رسول کے تذکرے کے بعد، اس کی قوم کے تذکرے کے بعد یہ آیت آئی ہے۔ اس کی بار بار جو یاد دہانی کرائی گئی ہے، تو دیکھیں آیتوں میں سے آیت، اس اللہ کی باتوں میں سے آپ نے ایک سبق لینا ہے۔ اس میں کچھ ایسی باتیں آپ کو ملیں گی جو کہ حقیقت ہوں گی، جو آپ کے لیے رہنمائی کریں گی۔ وما کانا اور نہ تھے اکثرہم ان کی اکثریت، مؤمنین ایمان لانے والے، ماننے والے۔ اب یہ بات بار بار بتائی جا رہی ہے کہ جو اکثریت ہوگی وہ ایمان والوں کی ہوگی ہی نہیں۔ تو اب یہ کوئی معیار نہیں ہے، کسی کا کثرت سے ہونا حق کا معیار نہیں ہے۔ لازمی نہیں کہ وہ حق کا ایک معیار ہو، آپ کے پاس وہ ثبوت ہو۔ اور ہم دیکھتے ہیں اکثریت کو، اتنے سارے لوگ کر کیا رہے ہیں، پھر ہم ان کی طرف متوجہ یا ہمارا دھیان یا اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، جبکہ اللہ کی ذات ہمیں یہ بارہا فرما رہی ہیں کہ جو اکثریت ہوگی وہ نافرمانوں کی ہوگی، اور یہ ہوتا رہا ہے اور یہ سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے تو چاہنے والے، ہمارے ماننے والے، ہمارے ہم خیال لوگوں کی تو ایک اکثریت ہے، ہم اس چیز پہ بڑے نازاں ہوتے ہیں۔ اور اللہ ہمیں اپنے بارے میں کہ میرے ماننے والے کیسے ہیں، کتنے ہیں، اور یہ بھی گویا کہ ایک پھر سے ایک ہمارے لیے ایک علامت ہو گئی، نشانی ہو گئی کہ ہم نے کس کو دیکھنا ہے، کدھر جانا ہے۔ آپ حق کو دیکھیں، حق کو ماننے والے کتنے ہیں، کتنے نہیں ہیں، یہ نہیں دیکھنا، حق کو دیکھنا ہے، کون اس پر عمل کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا، یہ اس حوالے سے اس کو اہمیت کو نہیں دیکھنا۔ حق بذات خود اہم ہوتا ہے اور اس پر عمل کرنا ہی اہم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں کیا چیز تھی جو اکثریت کو جس نے حق پر نہ آنے دیا، اس کا تذکرہ بار بار کیا جا رہا ہے۔ وہ تھی یہ دنیا کی زندگی۔ اکثریت نے اس دنیا کی زندگی کو اہمیت دی، اور اس لحاظ سے وہ ایمان سے محروم رہ گئے۔ تو جو پچھلوں کے ساتھ ہوا وہ میرے آپ کے لیے عبرت ہونی چاہیے۔ اب آگے کیا ہوگا، آگے کا ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ جو پیچھے ہو چکا اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جو انسانوں کے ساتھ ہوا۔ اب آگے کا ہمیں نہیں پتہ، آگے کا بھی اللہ ہمیں بتاتے ہیں۔ دیکھیں ان زمانوں میں ہم نہیں تھے۔ اگر کسی تاریخ کی دوسری کتابوں سے چیزیں ملتی ہیں تو ان کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ درست ہیں یا نہیں ہیں، لیکن قرآن کی اللہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ کو ایک ایک بات حق پہنچائی جا رہی ہے، اور اس حق کو چھوڑ کر ہم ادھر ادھر کی باتوں میں، ادھر ادھر کے نظریات میں، ادھر ادھر کے واقعات میں اگر ہم مبتلا ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں ہمیں حقیقی ایمان کی طرف نہیں آنے دیں گی۔ یہ بات یاد رہے، یہ بات ہرگز نہ بھولیں۔ اگلی آیت دیکھیں، وَإِنَّا اور بے شک ربا کا تمہارا رب، لا ہوا ضرور وہ یا البتہ وہ عزیز و غالب۔ اب کوئی یہ نہ کوئی سمجھے کہ رب کی ذات معاذ اللہ مجبور ہو گئی یا معاذ اللہ بے بس ہو گئی، اور وہ نہ ماننے والے جیتے رہے اور اپنی من مرضیاں کرتے رہے۔ یاد رکھنا کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف جاتا، لیکن اس نے کچھ عرصہ کے لیے ہر ایک انسان کو ایک مہلت دی۔ یہ اس کا قانون اور قاعدہ ٹھہرا کہ میں ہر ایک کو مہلت دوں گا، پھر اس کے بعد اس کی گرفت کروں گا یا اس کو جزا دوں گا۔ اور وہ کیا،
وہ ذات رحیم ہے، رحیم و مہربان، تسلسل کے ساتھ ہمارا کسی سے تعلق یا کسی سے مہربانی مشروط ہوگی، ہمارے مزاج پر منحصر کرے گی، اس کے رویے پر منحصر کرے گی۔ لیکن رب کی ذات وہ کبا کمال ذات ہے، وہ تسلسل کے ساتھ اپنی مخلوق کے ساتھ مہربانی کرتی رہتی ہے ذات۔ اس مہربانی سے، اس کی اس کرم سے اگر کوئی عقل مند ہوگا، قدردان ہوگا تو اور بہتر ہو جائے گا، اور کوئی نادان ہوگا، بدبخت ہوگا تو بگڑ جائے گا۔